محمد بن مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں بغداد گیا تاکہ قاری ابو بکر بن مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ پڑھوں۔ ہم لوگوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں حاضر تھی اور قرات ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بڑے میاں ان کی مجلس میں آئے جن کے سر پر بہت ہی پرانا عمامہ تھا، ایک پرانا کرتا تھا اور ایک پرانی سی چادر تھی۔ ابو بکر ان کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے ان کے گھر والوں کی اہل و عیال کی خیریت پوچھی۔ ان بڑے میاں نے کہا، رات میرے ایک لڑکا پیدا ہوا، گھر والوں نے مجھ سے گھی اور شہد کی فرمائش کی۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں ان کا حال سن کر بہت ہی رنجیدہ ہوا اور اسی رنج و غم کی حالت میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنا رنج کیوں ہے؟ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جا اور اس کو میری طرف سے سلام کہنا اور یہ علامت بتانا کہ تو ہر جمعے کی رات کو اس وقت تک نہیں سوتا جب تک کہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود نہ پڑھ لے، اور اس جمعے کی رات میں تو نے 700 مرتبہ پڑھا تھا کہ تیرے پاس بادشاہ کا آدمی بلانے آ گیا، تو وہاں چلا گیا اور وہاں سے آنے کے بعد تو نے اس مقدار کو پورا کیا۔ یہ علامت بتانے کے بعد اس سے کہنا کہ اس نومولود کے والد کو 100 دینار یعنی اشرفیاں دے دے تاکہ یہ اپنی ضروریات میں خرچ کر لے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اٹھے اور ان بڑے میاں نومولود کے والد کو ساتھ لیا اور دونوں وزیر کے پاس پہنچے۔ قاری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے وزیر سے کہا، ان بڑے میاں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ وزیر کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنی جگہ بٹھایا اور ان سے قصہ پوچھا۔ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے سارا قصہ سنایا، جس سے وزیر کو بہت ہی خوشی ہوئی اور اپنے غلام کو حکم کیا کہ ایک توڑا نکال کر لائے۔ توڑا ہمیانی تھیلی جس میں 10,000 کی مقدار ہوتی ہے، اس میں سے 100 دینار اس نومولود کے والد کو دیے، اس کے بعد 100 اور نکالے تاکہ شیخ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ کو دے۔ شیخ نے ان کے لینے سے انکار کیا۔ وزیر نے اصرار کیا کہ ان کو لے لیجئے، اس لیے کہ یہ اس بشارت کی وجہ سے ہے جو آپ نے مجھے اس واقعے کے متعلق سنائی، اس لیے کہ یہ واقعہ یعنی 1000 درود والا ایک راز ہے جس کو میرے اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر 100 دینار اور نکالے اور یہ کہا کہ یہ اس خوشخبری کے بدلے میں ہے کہ تم نے مجھے اس کی بشارت سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میرے درود شریف پڑھنے کی اطلاع ہے۔ اور پھر 100 اشرفیاں اور نکالی اور یہ کہا کہ یہ اس مشقت کے بدلے میں ہے جو تم کو یہاں آنے میں ہوئی، اور اسی طرح 100 اشرفیاں نکالتے رہے یہاں تک کہ 1000 اشرفیاں نکالی، مگر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ ہم اس مقدار یعنی 100 دینار سے زائد نہیں لیں گے جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا۔ تو میرے دوستو، اس واقعے سے دیکھیں ہمیں کتنا کچھ ملا۔ ایک تو یہ کہ ہم درود پاک کو کثرت سے پڑھیں، درود پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اپنے معمولات کا حصہ بنائیں، درود پاک کی کچھ مقدار کا تعین کریں کہ ہر رات ہم 1000 مرتبہ یا 500 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھیں گے۔ دیکھیں نا، اس وزیر کا درود پاک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا نہیں پہنچا؟ ہر شخص کا درود پہنچتا ہے، اور پھر ہمارے دکھ مشکل پریشانی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں بھی ملیں گی، ان کا دیدار بھی ملے گا اور ہمارے مسائل کا حل بھی ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔